السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن یعنی PCWR یا ادیان عالم پاکستان کا یہ خصوصی پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے موضوعات ہے مذہبی ہم آہنگی، سماجی ہم آہنگی اور امن کے حوالے سے ہم مفصل طور پر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں، ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنے بڑے لوگ ہمارے بیچ موجود ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہوں گے قاری محمد ذیشان صاحب، جو کہ ظاہری بات ہے کہ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یوتھ کو بھی میرے خیال سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف حوالوں سے ان کی جو خدمات ہے وہ قابل تحسین ہیں، اور PCWR کے ممبر بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے سیمسن جیکب صاحب، جو کہ مسیحی برادری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ان کی بھی کافی خدمات ہیں اور کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، اور ان کو بھی ان کی خدمات پر کافی دفعہ خراج تحسین بھی پیش کر چکے ہیں ہم، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ PCWR کے ممبر ہونے کے ناطے ان تمام موضوعات پر ان کا بھرپور نظر بھی ہوگا۔ آپ دونوں مہمانان گرامی کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ قاری محمد ذیشان صاحب سے آغاز کروں گا۔ سر، بنیادی طور پر پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ اگر ہم اسلام کے پیرائے میں ہم بات کریں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، رواداری جو ہے اس کو ہم کن الفاظ میں ایکسپلین کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، اور یہ بنیادی طور پر امن کے لیے کتنا ضروری ہے؟ مذہبی رواداری بھی اور سماجی جو رواداری ہے، یعنی رنگ، نسل، مذہب، ہر ایک لحاظ سے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم کس طرح اکٹھے رہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہتر طریقے سے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، میری طرف سے بھی آپ کو بھی السلام علیکم، ناظرین کو بھی، میرے ساتھی ممبر کو بھی۔ اور جس طرح آپ نے بات کی تو اسلام میں تو اس کی تعلیمات بڑی واضح ہے، جی، امن کے حوالے سے بھی، انسانیت کے حوالے سے بھی، رواداری کے حوالے سے بھی، ہم آہنگی کے حوالے سے بھی، کیونکہ اگر اس میں ایک چیز بھی نہ ہو تو پوری دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ کہ اگر ہم اپنے گھر سے لے کر پوری دنیا عالم اسلام کو لے لیں، اور پھر عالم اسلام کے ساتھ ہم پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کو بھی لے لیں، اگر ہم ایک بندے کے ساتھ بھی امن سے نہ رہیں تو ہمارے خاندانی نظام بھی متاثر ہوگا، گلی محلے کا نظام بھی متاثر ہوگا، گاؤں کا بھی، اور پوری دنیا کا نظام متاثر ہوگا۔ اللہ تو ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے دین میں جبر نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں، جتنے بھی کمیونٹی والے ہیں، اس میں کسی قسم کا ہمارے دین جبر کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین تخلیق جو کی ہے وہ انسان کی ہے۔ تو اگر انسان کی تخلیق سب سے بہترین ہوئی ہے تو وہ پھر انسانیت سب سے پہلے ہے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ یعنی ہم نے ان کو تو یہ نہیں بنایا کہ رحمت للمسلمین، کہ ہم مانتے ہیں تو وہ صرف ہمارے نبی ہیں، وہ تو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رحمت ہیں۔ چاہے آپ ان کو صرف انسان کو چھوڑ دیں، اگر آپ ان کے جانوروں کے ساتھ بھی ان کے اخلاق دیکھ لیں، کہ بعض دفعہ آتا ہے کہ میں اگر اس کو گدھا کہوں تو اچھی بات نہیں ہو، کہ ایک گدھا بھی نبی اسلام کے عشق میں پھر وہ اپنی موت کو ترجیح دیتا ہے جب نبی علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ یا ان کو بکری کے ساتھ دیکھ لیں، ان کا رویہ کس طرح تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کی ان مشرکین کے ساتھ رویہ دیکھ لیں، صلح حدیبیہ میں بھی دیکھ لیں۔ تو ضروری تو یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے چلا جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ان مشرکین کے ساتھ جو برتاؤ کیا، ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اور امن تو انتہائی ضروری ہے، بغیر امن کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تو پہلی بھی جگہوں پر بات کی ہے کہ اگر ہم ایک جگہ پر کچھ کما رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اگر امن میں ہم 1% کما رہے ہیں، مطلب ایک جگہ پر امن ہے اور ہم وہاں کمائی کر رہے ہیں، اگر ہم 10 روپے کما رہے ہیں اور دوسری جگہ بدامنی ہے اور 100 روپے کما رہے ہیں، تو جہاں پر امن ہے وہ 10 روپے وہ اچھے ہیں، کیونکہ جہاں پر بدامنی ہوگی تو اور بدامنی کی جگہ پر وہ 100 روپے متاثر کریں گے پھر آپ کو۔ کبھی بھی
حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ امن ہے. پھر ہمارے موجد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بھی کمیونٹی والے ہیں ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تو سب سے پہلے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. چاہے وہ جتنی کمیونٹی والے ان کو مانتے ہیں کہ سب سے پہلے امن ضروری ہے. ان کو پتا تھا کہ اگر یہاں پر امن ہوگا تو امن کے بعد ہی تمام تجارت بھی ہوگی. ٹھیک ہے، انسانیت پلے گی پھولے گی بھی اور انسانیت کے کام بھی ہوں گے. اگر امن نہیں ہوگا تو تمام چیزیں بیکار. اور پھر دیکھ لیں ان کی اور ان کے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی غیر تھے ان کے ساتھ رویہ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کا دیکھ لیں. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے. میں خود اپنی بات کروں تو میں نے جو میٹرک ہے وہ بھی ان کمیونٹی کے ساتھ اینا لودھی کے ساتھ پڑھا ہے اور میٹرک تک انہی کے ساتھ ہم چلے ہیں. بہترین نظام تھا، ہم نے ان کے ساتھ پڑھا ہے. تو اگر ہم ان کے ساتھ امن کے ساتھ نہ رہیں اور یہ ہمارے ساتھ امن کے ساتھ نہ رہیں تو ہمارے گلی محلے کا پھر کیا حال ہوگا، ہمارے گاؤں کا کیا حال ہوگا. اور ہمارے لیے ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہاں پر ہمارے سماجی طور پر بھی دیکھ لیں، ہمارے روایات بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کمیونٹی ہمارے روایات کو بھی فالو کرتے ہیں. ہمارے پشتون کے جو روایات ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. پردے کی روایت کو بعض جگہ آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے کہ ہم سے زیادہ اچھا پردہ پھر یہ لوگ کرتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کے پشتونوں کا روایات ہے یہ. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں. اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ امن بھی خراب ہوگا، ہمارے روایات بھی خراب ہوں گے، آپس میں پیار محبت بھی نہیں ہوگا. اور اگر ہم پیار محبت سے رہیں گے، طریقے سے رہیں گے، امن سے رہیں گے تو پھر ہر چیز آسان ہوگی. ہم ان کے کام آئیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے. بہت چیزوں میں اس طرح ہے کہ ہم ان کے کام آ سکتے ہیں، یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں. اب اگر ہماری ذہنی ہمانگی نہیں ہوگی، ہمارا امن نہیں ہوگا تو ہم ان کو کیسے کہیں گے ایک کام یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی نقصان ہوگا، ہمارے اپنے بھی ہوگا. ہم ذہنی طور پہ بھی پھر خراب ہوں گے، جسمانی طور پہ بھی ہوں گے اور روحانی طور پر بھی ہوں گے. یقیناً بہت شکریہ قاری محمد ذیشان صاحب، آپ نے اس حوالے سے مفصل گفتگو کی. اور یقیناً جس طرح سے آپ نے مثال دی کہ اگر فار ایگزامپل ہم 1 روپے کماتے ہیں تو اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ جس میں بدامنی میں اگر ہم 100 روپے کمائیں گے. یہ بڑی اچھی بات تھی. بہت شکریہ. سیمسن جیکب صاحب کی جانب بڑھیں گے. جس طرح سے میں نے آغاز میں بھی گزارش کی کہ وہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مسیحی برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے تیسرے پینلسٹ اور مہمان گرامی فضل غفور صاحب نے بھی آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. فضل غفور صاحب ایک بہت بڑے سوشل ورکر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف آرگنائزیشن میں اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اگر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی کافی خدمات ہیں. بہت شکریہ فضل غفور صاحب کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سیمسن جیکب صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا کہ اگر ہم رواداری کو ایکسپلین کریں گے تو مسیحی اس حوالے سے کون سا کنسیپٹ رکھتے ہیں، ان کا مذہب انہیں کیا بتاتا ہے، اور خاص طور پر آپ کے مذہب کے جو پریکٹسز ہیں وہ اس وقت چرچ میں اور دیگر جو آپ کی کمیونٹی ہے اس میں چل رہے ہیں. اور فار ایگزامپل اگر کہیں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں تو تب آپ کے لیے کیا احکامات ہیں اور کس طرح سے آپ رواداری کو، اور اگر فار ایگزامپل ہم پاکستان کی مثال بھی لے لیتے ہیں کہ اگر یہاں پر آپ کی تعداد کم بھی ہے تو اس کے باوجود کس طرح سے مذہبی ہم آہنگی کو، رواداری کو اور امن کو فروغ دینے کے لیے آپ لوگوں کا کردار کیا بنتا ہے اور احکامات کیا ہیں بنیادی طور پر؟ جی بہت بہت شکریہ محترم، آپ نے بڑے اچھے سوال بھی رکھے ہیں، موضوعات بھی رکھے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سب لوگ چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام وہ بی بی حوا کے اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں. چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، دنیا کے مذاہب لے لیں، اقلیتیں لے لیں، مذاہب لے لیں. ہم جب ایک جگہ جب رہتے ہیں اور مذہبی ہمانگی اگر ہوگی، سماجی ہمانگی ہوگی، اور ان تمام چیزوں کے بعد اور اس کے علاوہ احترام انسانیت ہو تو ہم سب جو ہیں وہ امن سے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو آپ نے دوسری بات کی کہ پریکٹسز کی بات کی، تو آپ دیکھیں، جب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب ہمارے جو انجیل شریف میں ہے، بائبل میں ہے
چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہے چاہے نیا عہد نامہ ہے، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا. جی. اب دیکھیں شیطان تو شروع سے ہے، جی. جتنے بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیطان آ گیا. جی. پھر وہ جب بڑے ہوئے، جب وہ تعلیمات دے رہے تھے تو پھر وہ ان کو آزمانے آئے. جی. تو اس نے کہا کہ انسان جو ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر حکم کریں تو یہ جو پتھر ہیں یہ روٹی بن جائے. اس سے کہ انسان روٹی سے نہیں زندہ رہتا. جی. انسان جو ہے وہ خدا کی باتوں سے زندہ رہتا ہے، جی. کلمات پہ زندہ رہتا ہے. جی. جی. تو اس لیے یہ آپ تو وہ شیطان جو ہے وہ ہمیں آزماتا ہے. اسی طرح جب ہم معاشرے میں ہم سارے مل جل کے رہتے ہیں جی. تو پھر بیچ میں کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جی. جو شرارت، اگر ایک بندے کی شرارت سے جی. وہ سارا جو ہے مذہب کے لیے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جی. جی. ٹھیک ہے جی. جی. اس میں ہمیں آپس میں میل جول سے رہنا چاہیے، جی. اور سماجی امانگی اور مذہبی امانگی سے رہنا چاہیے. جی. ایک یونانی لفظ ہے جی. کہ ایبسنس آف وار، جی. یہ مطلب ہے کہ ہمیں جنگ سے بغیر رہنا ہے، جی. امن سے رہنا ہے. تو کیسے رہیں گے؟ جب آپ کوئی ایسے اوزار نہ بنائیں، ایسے ہتھیار نہ بنائیں جی. جو انسانیت کا قتل کریں، جی. اور اس سے کے بعد ہم ایک بندے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے پھر آپس میں لڑتے ہیں. جی. تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا، جی. اور اس میں جب کوئی شیطان آ جائے کسی بھی مذہب سے ہو، جی. وہ ورغلا دے، جی. تو پھر ہم جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. جی. جبکہ یہاں پہ میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں. جی. یہ دو جگہ پہ ہیں. اس میں ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پرانے عہد نامے میں میکا نبی کی کتاب ہے، جی. اور ایک اس کے علاوہ یسایہ نبی کی کتاب ہے. جی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم تلواروں کو توڑو جی. اور ہنسلے بنا ڈالو. جی. مطلب یہ کہ یہ تلواروں جو ہیں آپ نے بنائی ہیں ہزار ہتھیار انسان کو قتل کے لیے، اس کو توڑ دو جی. اور ہنسلے بناؤ، جی. یعنی کہ جو کھیتی باڑی میں کام آتے ہیں. جی. ٹھیک ہے جی. انگور کی کاشت میں کام آتے ہیں، جی. اس کے علاوہ اور دوسری فصلوں میں. تو یہ ہنسلے جو ہیں یہ زراعت کے لوگ زیادہ اس کو جانتے ہیں. جی. تو اس میں مطلب زراعت کے کام کرو، جی. پیدا کرو، اناج پیدا کرو اور انسان کے کام آؤ. جی. نہ صرف یہ کہ آپ تلواریں اٹھا لیں اور ایک دوسرے کو. واہ. تو لہٰذا یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام، جی. جو ہمارے لیے ایک بڑی مطلب تقویت کا باعث بھی ہے، اور ہمیں آگے دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کے جب ہم آپس میں، جب ہم بینگ کرسچنس، جی. بینگ مسیحی ہوتے ہوئے، جب ہم دوسرے مذاہب کا، دوسری اقلیتوں کا احترام کریں گے، جی. ان کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، جی. بلکہ حنصلے بنائیں گے، واہ. کام کے کتابیں جو دوسری قوموں کے کام آئیں. جی. تو لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے. جی. اس کے علاوہ ایک اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول ہے، اور جس کو ہم گولڈن پرنسپل کہتے ہیں، کہ ہمیں دوسروں کے لیے وہی طریقہ استعمال کریں جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے. جی. جی. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ وہ طریقہ استعمال کریں، تو وہ آپ نے جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے چاہیں. جی. نہ صرف تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کسی دوسروں کے لیے جو چاہیں گے وہی اس کا اپنے لیے چاہیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خوش ہوگا کہ بھئی انہوں نے تو وہی کام کیے ہیں جو اس میں ہے. سو اس لیے اب دیکھیں، ہم جب یہ اچھے کام کریں گے، جی. نیکی کے کام کریں گے، ایسے اوزار بنائیں گے جس سے کھیتی باڑی، تو دیکھیں ہم اس سے اکنامیکلی بھی اسٹرانگ ہوں گے، اور ایگریکلچر وائز بھی اسٹرانگ ہوں گے. تو اس طریقے سے ہمیں مل جل کے رہنا ہے، اور اس توسط سے ہمیں اپنے مذہب کو بھی کریں اور دوسرے مذہبوں کا بھی احترام کریں. اور کہتے ہیں نا کہ کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ، اپنے مذہب کو چھوڑو نہ اور دوسرے مذہب کو چھیڑو نہ، کیونکہ مذہب جو ہے وہ انسانیت سکھاتے ہیں، وہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. سو اینی ہو، ہر ایک کو ہمیں احترام کرنا ہے. ہم عباسین نیٹ ورک کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایسے موضوعات چنے PCWR کے، کہ ایسے موضوعات جو ہیں ہونے چاہیے تاکہ ہم سب میں ہم آنگی ہو اور ہم مل جل کر رہ سکیں، اور پاکستان بھی پھلے پھولے، تمام صوبے بھی. جب ہم چھوٹا محلہ سے پھر
ٹاؤن، پھر بڑے شہر، اور پھر اس طرح پورے ملک میں جب امن قائم ہوگا تو اس سے ہم سب امن میں رہیں گے، اور ہم آہنگی بھی ہوگی، مذہبی بھی ہوگی، اور سماجی بھی ہوگی، اور اس طرح امن قائم رہے گا. بہت بہت شکریہ. یقیناً بہت شکریہ. فضل غفور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اداروں میں اپنے خدمات بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں. فضل غفور صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہم اپنے معاشرے کے اندر مذہب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھیں بنیادی طور پر ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، اور چونکہ اسلام کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر انہوں نے تفصیلی نظر ڈالی. اسی طرح سے سیمسن جیکب صاحب نے بھی اپنے اس بھرپور انداز میں جو مسیحی برادری کو ہدایات ہیں اور جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرنے کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے مذہب میں بھی کسی قسم کے تشدد کا کوئی بھی حکم نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو یوتھ ہے، اور خاص طور پر جو مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ منسلک ہیں یا تعلیمی اداروں میں جو یوتھ پڑھ رہی ہے، ان کے مابین ہم آہنگی کے لیے کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ آیا وہ خود کریں گے یا کوئی ادارہ متعلقہ یا کوئی ریاستی ادارہ ذمہ دار ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے اس وقت امن کے قائم کرنے کے لیے؟ بہت بہت شکریہ خیسر رحمان صاحب. تھینک یو سو مچ PCWR اینڈ عباسین ریڈیو اسٹیشن کے اتنے زبردست ٹاپک پہ جو ہے وہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کا تھیم انہوں نے جو رکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بھائی بندی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو ایک صحت مند معاشرے کو پروان چڑھا سکتے ہیں. جی. تو جس طرح سر نے بھی ذکر کیا کہ سب سے مین چیز جو ہے اس میں رسپیکٹ کی ہے، کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جی انسانیت کو دیکھنا چاہیے، ڈسپائٹ آف دیٹ کہ وہ کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. وہ تو ہر ایک بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے حساب سے وہ جو انفلوئنس ہوتی ہے ان پہ، تو اسی حساب سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج کل کے معاشرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب یوتھ کو دیکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے اس میں کافی تبدیلی آ رہی ہے، کافی چینجز اس میں آ رہے ہیں. بچے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. بیسک جو چیز ہے وہ ہمیشہ جو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم ڈائیورسٹی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہ جتنی زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نزدیک آتے جائیں گے. ان کے پاس چونکہ ایک نالج ہوتا ہے، ان کی اپنی کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس کے بیسس پہ وہ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب ہم گروتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے سب سے پہلے تو اپنی ڈیولپمنٹ ہے، کہ جب ہم اپنی ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم کسی نہ کسی بندے کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر رہے ہوں گے. انٹریکشن تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی بندے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو ان رسپانس آپ کو بھی رسپیکٹ ملتا ہے، اور آپ کو جو آپ کی جو ریکوائرڈ انفارمیشن یا جو بھی آپ کی ایکسچینج آف نالج ہوتا ہے وہ تبھی پاسبل ہوتا ہے جب آپ اس کے لیے ایک پرفضا ماحول جو ہے اس کے لیے بنائیں. تو اس میں ہر ایک انڈیویجول کا، ہر ایک تعلیمی ادارے کا، یا جس سے بھی وہ جو ہے وہ اپنی نالج گین کر رہے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے کہ چاہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ویسی کوئی ایکسٹرا یا کو کیریکولر ایکٹیویٹیز ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو وہ کرنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے تاکہ ان کی ٹیم بلڈ ہو سکے. ٹیم کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری ٹیم ممبرس کی نالج جو ہے وہ یا ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ سیم لیول پہ ہو. لازمی ہے کہ کسی کی زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی، تو وہ ایک دوسرے سے سیکھ کے ہی وہ اپنی گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام کو بخوبی جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. تو جب بھی اس کی بات آتی ہے، ہم آہنگی کی بات آتی ہے، امن کی بات آتی ہے، تو یا کانفلکٹ مینجمنٹ کی بات آتی ہے، چونکہ زیادہ تر ہمارے کانفلکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیک آف نالج اور انفارمیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے وہ چونکہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اس پہ ہم ڈیبیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ڈسکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس سے پھر جو ہے وہ ہم نیگیٹو سائڈ پہ جو ہے ہم اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، ایگریشن کی سائڈ پہ ہم زیادہ چلے جاتے ہیں، نہ کہ ہم نیگوسیشن کی سائڈ پہ جاتے ہیں. نیگوسیشن جب آتی ہے تو اس میں پھر
اصلاحی چیزیں جو ہے اس میں آنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں اصلاح کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب ایک انڈیویجولزم کا جب کانسیپٹ جب ایک بندے میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ پھر اپنی بات کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی بات کو تھوڑا سا کم جو ہے اس کو ویٹیج دے رہا ہوتا ہے. تو میرے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے مین چیز جو ہے وہ رسپیکٹ ہے، جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تبھی جا کے جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت سے رہ بھی سکتے ہیں. جو ہمارے کام کاج ہے لازمی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی معاشرے میں انٹریکٹ کر رہے ہوں گے. کوئی بھی بندہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ یا بچی جو ہے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے وہ کہے کہ جی میں نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کوئی بھی کام وہ کرنا چاہتا ہوں. وہ پاسبل ہی نہیں ہے. لازمی ہے کہ آپ نے دوسرے کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے لازمی ہے کہ ہر گھر کے لیول سے لے کے گھر میں سب سے پہلے جو ہے وہ بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہم پہ جو ہے وہ کیا فرائض ہیں، ہماری دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بتایا گیا. ہمسایوں کے حقوق جب آ جاتے ہیں، حقوق العباد جب آ جاتے ہیں تو وہ پھر اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. جتنا آپ کی سوچ ہے اس تک جو ہے وہ آپ اس پہ جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو حقوق العباد میں پھر چرند پرند بھی آ جاتے ہیں. انسان تو دور کی بات، چرند پرند بھی آ جاتے ہیں، پیڑ پودے بھی آ جاتے ہیں. کسی بھی انسان کو ضرر نہ دینے کی باتیں جب آ جاتی ہے تو اس میں بھی مین چیز ہمارے پاس رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ مین پایا جاتا ہے کہ جب آپ رسپیکٹ دیں گے تبھی آپ کو ثواب ملے گا، تبھی جو ہے وہ حقوق پورے ہوں گے، رائٹس بھی جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے جان پائیں گے. ایکسیپٹنس جو ہے وہ آپ میں آ جاتی ہے. تو گھر کے لیول سے لے کے چاہے وہ پھر اس کے بعد ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو گئے یا چاہے وہ ریلیجیس ہے، چاہے وہ دنیائی علم سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بچوں کو ہر ایک انسان کو انسان کی نظر سے جب دیکھنے کا ویژن جب ان کو ملتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ اپنی بھی اور اپنے علاقے کی بھی، جس طرح لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، اس نے اتنا اچھا کام کیا، اور جب برا کام کرتے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ یہ فلانے کے بیٹے نے جو ہے وہ اس طرح. تو مین چیز جو ہے مین جب بات چل جاتی ہے تو وہ پھر پرورش پہ جاتی ہے. پرورش مین چیز ہے. پھر اس کے بعد ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ایکسیپٹنس کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے کہ جب ان کے ساتھ بھی اگر کوئی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ اگر کام کر رہا ہے کسی ادارے میں تو اس کو بھی جو ہے وہ اسی حساب سے جو ہے وہ رسپیکٹ ملنی چاہیے جس طرح دوسرے جو میجورٹی کمیونٹی ممبرز ہیں ان کی طرح جو ہے وہ ان کو بھی اگر ٹریٹ کیا جائے تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں ہم ایک اچھی اور پرفضا ماحول جو ہے وہ ہم پشاور میں قائم کر سکتے ہیں اپنی خیبر پختونخوا اور اپنے ملک میں. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ میں مزید جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا. جس طرح بیک ٹو اگر ہم چلے جاتے ہیں 30-40 سال پہلے تو پشاور جو ہے وہ اٹس اے لینڈ آف ہاسپٹیلٹی ابھی بھی کہتے ہیں. تو لینڈ آف ہاسپٹیلٹی تو تبھی کہتے تھے کہ جتنے بھی کاروباری جو قافلے آتے ہوتے تھے پشاور میں جو ہے وہ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کی ہے ڈسپائٹ آف دیئر ریلیجن. ان کو رسپیکٹ دی ہے، ان کو جگہ دی ہے، ان کو اچھا جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کیا ہے، تبھی جا کے جو ہے وہ آگے گئے ہیں. اگر ہم بدھاس کی بات کر لیں جو جاپان، کوریا اور چائنا میں آباد ہوئے ہیں وہ بھی اسی رستوں سے جو ہے وہ ہو کے گزرے ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ جس طرح پہلے تھا، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح سر نے بھی ذکر کیا کہ مس انٹرپریٹیشنس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ناخوشگوار واقعات جو ہے وہ پیش آئے تھے جس کی وجہ سے یہ ادھورے تھے اور یہ فاصلے جو ہے وہ تھوڑے سے بڑھ گئے تھے. لیکن ابھی الحمدللہ بچے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو دوستوں کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی نالج کو ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں، اسی کی بیس پہ جو ہے ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافی اچھی چیز ہے. لیکن اٹس اگین کہ اس میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور خاص طور پر یوتھ میں، چونکہ یہ ہماری نیکسٹ جنریشن ہے. یہی آگے جو ہے وہ چونکہ یہ جو گیپ جو درمیان میں آیا ہے
تاکہ اس کو فلفل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ کچھ سیمینارز، ورکشاپس، ان کی ٹیم بلڈنگ کی کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ ایسی ایکٹیویٹیز کی جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے جتنا قریب آئیں گے ایک دوسرے کو جان بھی سکیں گے، اور یہ مسکنسیپشنز وغیرہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے حوالے سے ہیں، تو وہ بھی دور ہوتے رہیں گے، تو میرے خیال میں کافی بہتر ہو سکتا ہے. بالکل یقیناً، اور اس کے بہت شکریہ جی، اس کے نتائج بھی بڑے بہتر مرتب ہوں گے، اور جس طرح سے آپ نے ٹیکنیکلی اس حوالے سے مفصل آگاہ کیا اس کے لیے انتہائی مشکور ہوں. قاری محمد ذیشان صاحب، دوبارہ آپ کی جانب بڑھوں گا. جس طرح سے ہم نے آغاز میں بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور پھر ظاہری بات ہے کہ انسانوں، اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو مختلف تعلیمی اداروں میں بھی مذہبی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے یوتھ کو جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر بھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس کنفلکٹ کو حل کرنے کے لیے کہ جی دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں اگر وہ اپنے پریکٹسز کرتے ہیں تو ان کو کس طرح باوقار انداز میں جاری رکھا جا سکتا ہے، تاکہ وہ بھی کیونکہ اگر کوئی حد سے نکلتا ہے تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو نوجوان ہیں، خاص طور پر مدارس کے اندر، تو ان کے مابین، اور خاص طور پر پھر جب یونیورسٹیز کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس میں مختلف مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کے مابین کس طرح سے اس رواداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اور ہم کس طرح سینہ بسینہ اس کو منتقل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جوانی میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، بڑے تو سمجھ لیتے ہیں کہ جی وہ میچیورٹی کے اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن نوجوانوں میں اس بات کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے؟ اور آیا یہ پریکٹسز ہیں مدارس کے اندر طلباء کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر ان کا کوئی پڑوسی ہو یا مستقبل میں ان کا کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اور اسی طرح سے دیگر تعلیمی اداروں میں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ آپ نے مختلف تعلیمی اداروں سے پڑھ کر جو ہے آپ اس لیول پہ پہنچے ہیں، تو کیا اس حوالے سے پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کوئی پریکٹیکل سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں؟ باقاعدہ بالکل. میں جو خود تو اسکول، کالج، یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہوں، مدارس سے بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے جی. تو وہاں پر باقاعدہ ان کے مینٹور ہوتے ہیں جی. جو اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں. جس طرح ہماری جسمانی بیماری ہوتی ہے، کان کی بیماری ہوتی ہے، آنکھ کی، اسی طرح جو ہماری روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، تکبر ہے، ریا ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ روحانی بیماریوں کی وجہ سے ہی ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ میں تکبر ہے تو دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، آپ میں حسد ہے تو اس وجہ سے ہے، یا آپ میں غصہ ہے، اینگر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے آپ کو تو دوسروں سے، تو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن تربیت کا فقدان جو ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی ہے اور مدارس میں بھی ہے. یعنی پڑھایا تو جاتا ہے لیکن وہ تربیت جو مثال کے طور پہ 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو جو تربیت ہوتی تھی ہماری، آج کل کی جو بچوں کی تربیت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو مدارس میں بھی پڑھایا تو بہت زیادہ جاتا ہے، بہت اچھے طریقے سے، لیکن ان کی تربیت بھی ہوتی ہے. لیکن بعض بچے جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر آئے ہیں تو ہم صرف پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر اگر ان مدارس میں سے 99 بچے اچھے ہیں اور ایک بچہ کوئی غلط کر لے تو اس ایک بچے کی وجہ سے 99 پہ ٹیگ لگ جاتا ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے اسکول غلط ہے، سارے کالج غلط ہے، ساری یونیورسٹی غلط ہے، سارے مدارس غلط ہیں، لیکن ایک بچے کی وجہ سے، ایک اسٹوڈنٹ کی وجہ سے وہ مدرسہ، وہ اسکول، وہ کالج، وہ یونیورسٹی بدنام ہو جاتے ہیں. تو باقاعدہ ان کو پڑھایا جاتا ہے. جس طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی سبق پڑھایا جاتا ہے. بہت سے اسکول میں گیا ہوں، کالجز گیا ہوں کہ باقاعدہ ان کے وہاں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کی تھیراپی ہوتی ہے، ان کے سیشنز لیے جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا، ان کو گھر کے کچھ مسائل ہے کہ نہیں، باقاعدہ ان کی تربیت ہوتی ہے. اسی طرح مدارس میں بھی ان کے اپنے شیوخ ہوتے ہیں اصلاحی تعلق کے لیے، تاکہ وہ ان کی اصلاح بھی کریں. جو پڑھا رہے ہیں آیا یہ اس پہ عمل کر رہے بھی کہ نہیں کر رہے. جس طرح انہوں نے حقوق العباد کی بات کی، ایک بندے کو یہ پتہ نہیں کہ والد کے حقوق کیا ہیں، تو والد کہے گا پانی لاؤ تو وہ پانی لائے گا، اس کو پتہ نہیں والد کیا ہے. ایک بندے کو والد کا پتہ نہ ہو، والد کے بعد والدہ، پھر بہن بھائی، پھر پڑوسی، پھر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ یہ رہنے والا ہے، کس کمیونٹی کا ہے، کس فرقے کا ہے، اس کے ساتھ میں نے تعلق کس طرح رکھنا ہے، اس کے ساتھ سلام دعا کس طرح کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا کس طرح کرنا ہے، اس کو اپنے دل کے قریب کس طرح کرنا ہے. وہ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے کچھ وقت لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے دل لو پھر دل لو. اگر آپ نے کسی کا دل لے لیا تو پھر وہ سب کچھ آپ کا ہے، لیکن اگر آپ نے دل نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرکین کے جو طائف کا واقعہ ہے خون بہایا گیا، لیکن ان کا دل لیا فرشتے ان کے پاس آئے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ دیں کہ نہیں. نبی علیہ السلام نے رحمت کی دعا کی. تو آیا میں اس نبی کی مانتا ہوں، پھر میں مسلمان ہوں مثال کے طور پہ، تو کیا میں نے اس نبی کی مانی ہے؟ پھر جو مدرسے کا جو بچہ ہے کیا اس نے اس اپنی شیخ کی مانی ہے کہ میرے حقوق کیا ہے؟ اور پھر میرے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشرکین تھے، میرے ساتھ دوسری کمیونٹی کے ہیں یا دوسرے فرقے ہیں کہ ہیں، ان کے ساتھ تعلق کس طرح رکھنا ہے اور اس کو اپنے قریب کرنا ہے. سب سے ضروری چیز یہ ہے، دور نہیں کرنا. اگر آپ نے اپنے بچے کو بھی دور کر دیا، یہ تو چلو کمیونٹی سے باہر ہے، اپنے بچے کو بھی اگر آپ نے دور کر دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ غلط راستے پہ چلے گا. جب بچہ دور ہوگا غلط راستے پہ، جب آپ کے دوسرے فرقے کا یا دوسری کمیونٹی کا آپ سے دور ہوگا تو امن برباد نہیں ہوگا، آپ کا محلہ برباد نہیں ہوگا. پھر محلے میں ایک بندہ 100 گھر ہیں اور ایک بندہ جو ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی تو یہ 100 گھر عذاب میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس بندے سے. تو اس وجہ سے اس 100 گھروں کو بنانا ہوگا. تو اس کے لیے تربیت ہے، اور تربیت کے لیے کہ بار بار جس طرح میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، والد کا درد ہے وہ بھی جاتا ہے، بیٹے کا بھی، لیکن تینوں کے لیے جو ہے وہ دوائی الگ سے ہوتی ہے. کیونکہ وہ 60 سال ہے، میں 35-40 سال کا ہوں، بیٹا 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے. اسی طرح مدارس میں بھی جو علماء کرام اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو جو ڈوز دیتے ہیں کہ ذکر کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، پھر مجھے بتانا ہے والدین کے ساتھ تم نے کیا رویہ رکھا، تمہیں غصہ آیا، تمہیں تکبر ہوا، تمہارے حسد ہوا، پھر وہ اس کا علاج بتاتے ہیں. اب وہ تو بتا رہا ہے، لیکن جو بچہ وہاں پڑھ رہے اگر وہ مستقل اس کے ساتھ رابطہ میں رہے گا تو اس سے پھر کون نکلیں گے؟ بیت السلام جیسے لوگ نکلیں گے جو ہمارا مدرسہ ہے، یا جامعۃ الرشید. اب بیت السلام میں آپ یقین مانیں وہاں پر اب پورے پاکستان کا روبوٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور وہ پورے پاکستان کے جتنے بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں آتے ہیں اور یہ مدرسہ ٹاپ کرتا ہے. وہاں پر کون ہوتے ہیں؟ حافظ علماء کرام ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے. اب اگر وہ تربیت ہر کسی کی ہو، لیکن وہ بعض بچے اس طرح ہوتے ہیں وہ تربیت کو پیش نہیں کرتے. اس میں صرف مدرسے کا نہیں ہوتا، گھر کا بھی ہوتا ہے. پھر گھر کے والدین وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ مدرسے میں ایک دن رکھا جاتا ہے کہ جس طرح پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اس طرح ہوتا ہے. اب یہ والدین نہیں آ رہے ان علماء کرام کے پاس کہ آپ کا بچے کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. اب اس طرف سے تو ہو رہا ہے، گھر کی طرف سے نہیں ہو رہا، گھر کی طرف سے ہو رہا ہے، ماحول کی طرف سے نہیں ہو رہا، وہاں ہو رہا ہے مسجد کی طرف سے نہیں ہو رہا. اگر جہاں پر کمی ہوگی جس ادارے میں، یعنی مدرسے میں ہوگی تو بچے مدرسے میں، مسجد میں ہوگی تو مسجد میں، محلے میں ہوگی محلے میں، اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوگی تو وہاں پر، جس جگہ کمی ہوگی تو وہاں پر ہی تو وہ بچے کی کمزوری رہے گی. تو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہر جگہ ہونا چاہیے، مدارس میں بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح مساجد میں بھی ہونا چاہیے، گھر میں بھی ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، ان کی بھی. اور آج کل ہم تو ایسے وقت میں ہیں کہ ہم والد سے ڈرتے تھے، اب ایسے وقت میں کہ بچوں سے بھی ڈرتے ہیں. یقیناً بالکل، بچوں سے بھی ڈرتے ہیں. جی جی، ہم اب بھی ہمارے والد 65 سال کے ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں. لیکن ان بچوں کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ جس طرح والد نے رویہ رکھا اب وہ نہیں ہے. اب ان کے ساتھ دوستانہ ماحول ہوگا. اس دوستانہ ماحول کی وجہ سے ان کا ذہن آپ نے اپنے قریب کرنے، دل قریب کرنے، ان کو سمجھانا ہے کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے، اس کے ساتھ تعلق کس طرح، بات کس طرح کرنی، بیٹھنا کس طرح. اس کو خود اگر آپ اس کو خود اپنا دوست نہیں بنائیں گے، خود اپنا قریب نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ باہر جائے گا اور غلط کسی کے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غلط راستے پہ چلے گا. تو میرے خیال میں تربیت والد کی سب سے زیادہ ضروری، پھر استاذ کی بھی اس سے زیادہ ضروری، پھر محلے میں. پھر ہمارے دیکھیں ہمارے 20-25 سال پہلے اگر دیکھا جائے جو ہم میٹرک میں تھے تو ہم پہ باہر کوئی آواز دے دیتا ہم ڈر جاتے تھے، گھر چلے جاتے تھے. آج کل بچے پر وہ آواز نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنا کام کرے گا. موبائل میں سارا دن لگے رہتے ہیں، موبائل کے ایڈکشن بہت زیادہ ہے تو ہم اس سے بھی اس کو نکالیں. ہاں قدری ضرورت استعمال کریں، ہم منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اسکول کا اپنا ٹائم، کالج کا اپنا ٹائم، یونیورسٹی کا اپنا، تربیت کے لیے الگ ایک وقت ہو.
کہ اس میں تربیت ہو, اور باپ جو ہے اس کی الگ سی تربیت ہو کہ وہ بیٹے کے ساتھ, اور اسی طرح والدہ کا الگ ہو اور استاذہ کا الگ ہو. اس پہ باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی, انداز تربیت پہ لکھی ہے, اولاد کی تربیت کی سنہری اصول اس پہ لکھی گئی ہے, یعنی محتمم کے لیے سنہری اصول وہ پہ لکھی گئی ہے. پہلے ہم پڑھتے نہیں, پڑھنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر ان پہ عمل کیا جائے تو پھر تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. بالکل, یقیناً. بہت شکریہ سیمسن جیکب صاحب. جس طرح سے ہم نے آغاز میں بھی عرض کیا اور آپ نے مفصل آگاہ بھی کیا, امن سب چاہتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر امن کے اوصاف ہے کیا, اور اگر فار ایگزامپل اس کو کوئی نہیں فالو کرتا ہے تو اس کے لیے پھر کون سا طریقہ کار آپ لوگ اپناتے ہیں, کہ اگر فار ایگزامپل اوصاف ہیں اس کے امن کے اور ان کو اپنانا ہے, کیونکہ چاہتا تو ہر کوئی امن ہے, لیکن امن کے لیے کرنا کیا پڑے گا, اور اگر کوئی ان امور کو انجام نہیں دیتا تو کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ایسا ہے کہ جب سب سے پہلے بھی یہ کہ ہم نعوذ باللہ میں کہوں گا کہ خدا تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اپنے مذہب میں, جی, ہم تو اس کو بھی فالو نہیں کرتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے باتوں کو, جی, چاہے وہ قرآن میں ہے, چاہے وہ انجیل میں ہے, جی, چاہے وہ موسوی شریعت میں ہے, جی, یعنی ان کی تورات میں, جی, یا زبور میں ہے, تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. جی, اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں, پھر آپ کے پیغمبر, جی, اولیاء کرام, جی, یا دوسرے نبی, جی, جو باتیں آپ کو کہیں گئی ہیں, جی, اگر تو آپ نے اس پہ عمل کیا, جی, ٹھیک ہے جی, یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام ضابطہ حیات ہے, ضابطہ حیات. جی, اب اس پہ عمل نہیں ہے, جی, پریکٹیکلی نہیں ہے ہم, جی, تو مسائل تو پیدا ہو گئے. جی, ٹھیک ہے جی, امن تو ان چیزوں سے آئے گا. جی, سو امن کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں جی, اور اپنی مذہبی تعلیمات جی, پہ عمل کرنا ہے. جی, اور اگر نہیں کرتے تو پھر مسائل ہیں, جی, چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے. جیسے قاری صاحب نے کہا جی, کہ جب پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو وہ پیرنٹس ہی نہیں آتے. جی, اب جب پیرنٹس نہیں آئیں گے تو ان کی جو تربیت ہے, جی, استاد تو دے رہے ہیں, جی, استاد اپنا رول کر رہے ہیں, جی, اب تربیت اب بتائیے کہ کیسے ہوگا. میں تو سینٹ جانس اسکول کا پڑھا ہوں, جی, اور ایڈس کالج کا پڑھا ہوں, جی, پشاور یونیورسٹی کا پڑھا ہوں, جی, ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارے دور میں تو وہی والی بات ہے کہ ہم تو اپنے اساتذہ سے ڈرتے تھے. جی, میں تو اپنے اساتذہ سے ابھی بھی اگر کوئی وہ زندہ ہے تو مل جائیں تو میں اپنے گاڑی سے یا موٹر بائک سے نیچے اتر جاتا ہوں جی, کہ یار ہمارے استاد آ رہے ہیں. جی, اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے, تو وہ راستہ چینج کر لیتے کہ استاد آ رہے یار کچھ کہہ ہی نہ دے. یہ یا تو وہ غلط راستے پہ چل رہے, سو ڈر رہے. بھائی استاد کو ملو تو صحیح نا, اس نے کیا کہنا, زیادہ سے یہ پوچھے کہ آپ کہاں جائیں. تو ہم آج کل کے جو پیرنٹس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پیرنٹس خود بچوں سے ڈرتے ہیں. تربیت کا فقدان اس لیے ہے کہ بھائی وہ اپنے موبائلوں میں لگے ہیں, اپنے سوشل میٹنگز میں لگے ہوئے ہیں, اپنے پروگراموں میں لگے ہیں, اپنی ڈیوٹیوں پہ ہیں. جس دن اگر وہ سیٹرڈے رکھ لیتے, جی آپ نے سیٹرڈے کو کیوں پیرنٹس میٹنگ رکھی ہے جی, یہ تو ہمارا چھٹی کا دن ہے, ہم نے تو ریسٹ کرنا ہے جی. تو آپ کسی اور دن رکھیں تو کہیں گے جی یہ تو آپ نے اسٹوڈنٹس کا دن لے لیے, اس میں تو ان کی پڑھائی کا ٹائم تھا. مطلب کہیں نہیں چھوڑیں گے آپ. یعنی جس طرح سے یہ پیرنٹس, اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک مثال دی ہے, اسی طرح سے مختلف مذاہب کے لوگ بھی اپنے رب کے کہے ہوئے حکم کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ تو میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اپنی اگر مذاہبی تعلیمات پہ چلتے ہیں تو پھر تو اس سے تو امن قائم آئے گا. جی, جی, امن بھی قائم آئے گا. اور جب بچے جو ہیں اگر آپ اس کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے تو وہ تو پہلے تو اپنے دوستوں کلاس میٹس کے ساتھ, پھر اس کے بعد دوسرے مذاہب کے بچوں کے ساتھ, اگر اس کو پتہ ہے پھر تو وہی چلے گا جو اس کو سکھایا گیا, اچھی باتیں جو ہے. اور اگر تربیت میں کمی رہ گئی ہے تو ظاہر ہے وہ. سو ہمیں پریکٹیکل ہونا ہوگا, اور اس اپنی سب سے پہلے خدا کی کہی ہوئی باتیں جو مذہبی تعلیمات میں ہیں اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور جب امن ہوگا, جب اس پہ عمل ہوگا تو امن بھی ہوگا. تو ہمیں امن سے رہنے کے لیے ان تمام مذہبی تعلیمات پہ عمل کرنا. ہمارے سنڈے سکولز ہوتے ہیں, جیسے مسجد مکتب سکول ہے, مدرسے ہیں, شام کو بھی
جی مجھے اچھا لگتا ہے کہ شام کو جی بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یا اگر صبح چھٹیاں ہیں تو وہ صبح جاتے ہیں مدرسے، بڑی اچھی بات. اسی طرح سنڈیز کو ہمارے جی مطلب سنڈے سکولز اس کو کہا جاتا ہے، جی یعنی کہ مذہبی تعلیمات جو ہیں جب وہ صبح چرچ میں بڑے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جی چرچ میں عبادت ہو رہی ہے، جی سیم ٹائم ان کے پاس جو اندر جو اسکول ہوتا ہے اس کے اندر سنڈے اسکول ہوتا ہے. تو بچے جو چھوٹے ہیں وہ وہاں پہ مذہبی تعلیمات مختلف آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، یہ جیسا چارٹس ہیں، چارٹس پہ تصویریں چپسا کر کے حضرت آدم کی کہانی، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی، حضرت جتنے بھی مطلب نبی گزرے ہیں ان کی جو تعلیمات ہے اس کو تصویریں، جب وہ تصویری صورت میں جب بچے دیکھتے ہیں تو وہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ پھر سیکھتے ہیں کہ اچھا اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر وہ اچھی تربیت ہو گئی. اگر وہ جائیں گی نہیں، وہ کہیں گے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیرنٹ چلے گئے ہیں چرچ، تو پھر اس میں کمی رہے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باتیں، مذہبی تعلیمات، اور ہمارے جو پادری صاحبان ہیں، مولوی صاحبان ہیں، مسجد امام ہیں، ہندوؤں کے وہ پنڈتس ہیں، سکھوں کے جو گرنتھی ہیں، تو ہم سب کو اپنے اپنے مذہبی تعلیمات دینی بھی چاہیے. ماں باپ کو، بڑوں کو تو ہے ہی ہے، لیکن بچوں کو بھی ساتھ دیں. اور اس طرح مختلف اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ چلے گا اور ہمیشہ امن ہوگا. جب امن ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا، کیونکہ امن جہاں پہ نہیں ہے وہ ہم ہر طرح سے پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے. چائنا کہاں چلی گئی ہے؟ کوچے وہ مذہبی نہیں ہے، کمیونسٹ ہے. روس کمیونسٹ ہے. جاپان جو ہے وہ آگ اور پانی اور سورج اور ان کی پوجا کرتے ہیں. لیکن وہ کہاں آگے؟ کس لیے کہ وہ انسانیت ہے ان کا مذہب، وہ انسانیت پہ عمل کرتے، اپنے مذہب پہ بھی چلتے ہوں گے، لیکن وہ کہاں پہنچ گئے؟ چائنا سے مقابلہ ہے، چائنا مقابلہ کر رہا ہے امریکہ سے اپنے پروڈکٹس کے. کہتے ہیں آپ جتنا مرضی ٹیکس لگو، واحد ملک ہے چائنا جس نے کہا ہے کہ آپ جتنا مرضی ٹیکس ہم دیں گے، اور وہ لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لیں ہماری چیزیں لیں، بس پروڈکٹس لیں. اسی طرح پاکستان بھی چاہ رہا ہے کہ بھی ہمارے جو تو کافی پاکستان بھی اس سینس میں آ رہا ہے کہ جی ہماری چیزیں لیں، آپ ہمیں مدد نہ دیں. ٹھیک ہے جی. تو امن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جی مذہبی ہم آہنگی بھی ہو اور سماجی ہم آہنگی بھی ہو اور احترام انسانیت بھی ہو. تو ہم مل جل کر جب ہم کریں گے تو یہ امن جو ہے، امن کا گوارا ہوگا ہمارا ملک، اور اس طرح دنیا میں بھی ہم امن سے دوسرے قوموں کے ساتھ بھی رہ سکیں. یقیناً یقیناً. فضل غفور صاحب، جس طرح سے سیمسن جیکب صاحب نے کہا کہ عمل ہوگا تو امن ہوگا، اچھا ٹیگ لائن بیچ میں بن گیا، لیکن بنیادی طور پر عمل بھی انہوں نے بتا دیا کہ جی جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر فار ایگزامپل اللہ کو نہیں بھی جانتے یا نہیں بھی مانتے اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہیں، چاہے انہوں نے مختلف اقوام کا ذکر بھی کیا، تو یہ جو ہم ان کو نہیں پتہ تب بھی وہ کامیاب ہونے کے جو طریقے ہیں انہوں نے اپنا دیے ہیں. ہمارے ہاں مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں، اور ہمارے اس خطے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سینہ بسینہ ہمیں یہ تمام احکامات جو ہیں منتقل ہو رہے ہیں، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم جرم کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بعض نوجوان اس عمل کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، یا شاید سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنا نہیں چاہتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فقدان ہے نہ سمجھنے کا یا صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کا، تو یہ کس طرح سے بیچ میں رفع ہوگا اور ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے؟ کیونکہ عمل ہوگا تو امن ہوگا، لیکن کون سا عمل، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں. جی بہت اچھا سوال کیا ہے جی آپ نے. جس طرح صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سب سے مین چیز جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے. جی تربیت ہی جو ہے وہ انسان کو ایک اچھے مقام پہ یا ایک برے مقام تک جو ہے وہ لے کے جاتی ہے. اس کے علاوہ جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایک بچے کی گرومنگ پہ. اگر آپ اس پہ، اگر آپ اپنے بچے کو گھر سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اگر اچھی تعلیمات دے رہے ہیں، اچھی پرورش ان کی کر رہے ہیں، لیکن باہر کی کمیونٹی جو ان کے گھر کے باہر کا جو ماحول ہے اگر وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں گالم گلوچ اور مختلف قسم کے نازیبا الفاظ کا زیادہ استعمال یا لڑائی جھگڑے، تو لازمی بات ہے کہ وہ
دوسرے بچوں پہ بھی اثر کرتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ جی خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. جی تو اسی اعتبار سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح سر نے بھی ذکر کیا یا آپ نے ذکر کیا کہ جو بچے وہ نہیں ہوتے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی مذہب سے اگر وہ تعلق نہ بھی رکھتے ہو یا کوئی بھی ان کا مذہب نہیں ہے, تب بھی ان میں ایک انسانیت کا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے. اور انسان کے کچھ ایموشنز ہوتے ہیں, کچھ جذبات ہوتے ہیں, ان کے احساسات ہوتے ہیں جو اچھے رستوں پہ, جس طرح سر نے ذکر کیا کہ کمیونسٹ کمیونٹیز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. تو انہوں نے اپنے کچھ سنہری اصول بنائے ہوئے ہیں جو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ ہم اسپون فیڈ گولڈ کا چمچ جو ہے وہ ہم لے کے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے ہیں, تو وہ مین چیز ہماری اسلامی تعلیمات ہیں جو ہمارے مذاہب ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے. وہ تو انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ یہ اگر فار ایگزامپل کمیونسٹ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات دیگر مذاہب کے پاس تھے, انہوں نے وہاں سے اڈاپٹ کر لی. انہوں نے اپنے ذہن کے اعتبار سے کہ اگر ہم اس سائڈ پہ جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے, اگر ہم دوسری جانب جاتے ہیں تو اس میں ہمارے اور ہماری جنریشنز کی ترقی جو ہے وہ اس سے منسوب ہے. تو ان اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم انتہائی بلیسڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم پہ انعام و اکرام کیے گئے ہیں. ہمیں جو ہے وہ تعلیمات جو ہے وہ پہلے سے بتا دی گئی ہے کہ جی اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی فلاح و کامرانی اس میں ہے. یعنی ہمیں پیپر معلوم ہے, تمام کوسچنز ہمیں کوسچنز بھی معلوم ہے, ہمیں آنسرز بھی معلوم ہے. اگر ہم یعنی ہم اتنے لاڈلے بن چکے ہیں کہ ہمیں کوسچن دیے گئے ہیں پھر بھی ہم جو ہے وہ اس کو چونکہ پڑھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے, پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سمجھنے کا جو ہے وہ ایک انتہائی بہتر ایلیمنٹ, جس طرح سر نے بھی ذکر کیا کہ سنڈے اسکولز ہوتے ہیں, اس میں بھی بچوں کو جو ہے وہ تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں, یا مدارس میں جو بچوں کو تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ پڑھنا, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سننا جو ہے وہ ایک چیز ہے, سمجھنا جو ہے وہ دوسری چیز ہے. سننے کے بعد جو ہے وہ جب اس پہ برین کام کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پروسیس کر کے ایک بائی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں ایک اچھے یا بری طرح جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو اس ٹائم پہ ایک ٹیچر کا جو ہے وہ ایک انتہائی اہم رول اس میں آ جاتا ہے کہ بچے کو ایسے طریقے سے سمجھائے کہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس جو ہے وہ اس کے سامنے زیادہ رکھے, نیگیٹو اسپیکٹس بھی رکھے کہ اگر آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو ادھر آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑ سکتا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی چونکہ یونیورسٹی کے دور سے ہم بھی گزرے ہیں, تو اس میں جو مین چیز ہوتی تھی وہ ٹیچر جو بچوں کو بتا دیتے کہ جی کتاب میں جو سب پڑھایا جا رہا ہے یہ کتابی باتیں ہیں, ہمارے ہاں جو ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ادھر ہی جو ہے ایک بچے کی گرومنگ اور اس کی جو لرننگ ہوتی ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. حالانکہ جب ایک کتاب لکھی جاتی ہے تو اس پہ لازمی ہے کہ وہ آتھر جو ہے اس نے محنت کی ہوتی ہے, اس نے الفاظوں کے مجموعے کو جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوتا ہے, مختلف قسم کے اپنی ایکسپیرینسز, لوگوں کے ایکسپیرینسز اس میں شیئر کیے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے ریویوز ہوتے ہیں, پھر تب جا کے جو ہے وہ نصاب اور اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوتی ہے, تب جا کے وہ نصاب کا حصہ بنتی ہے. پھر ایک ٹیچر آ کے جب کلاس میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی بس یہ نوٹس ہے, یہ آپ پکڑے اور یہی سیمیسٹر جو ہے, تو اس میں بچوں کی کیا گرومنگ ہوگی؟ اس میں بالکل بھی نہیں ہو سکتی. نہ ہی اس لیول پہ جو ہے وہ پروڈکشن ہو سکتی ہے جو بکس میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے, چاہے وہ دنیاوی ہے یا دینی ہے. تو بچے نے وہ پڑھا نہیں ہے, تب جا کے جو ہے تو وہ اس پہ جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس پہ جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتا, اور جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے روزگار کے حوالے سے ہے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو میل جول کے طریقہ کار ہیں وہ جو ہے ان کو نہیں سکھائے گئے. میں اپنی زندگی کے 28ویں سال میں تھا جب مجھے سلام کا پتہ چلا کہ جی سلام کا مطلب ہے کیا چیز. ہمارے لوگوں کو سلام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ جی ہم ایک بندے کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ ہمارے ہاتھ اور زبان کے شر سے آپ محفوظ ہوں گے. تو پھر سارا دن اگر آپ سلام جو ہے وہ رٹے جائے, ہر بندے کو سلام کرے, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں اس کا مطلب مقصد ہی نہیں پتہ. تو مین چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لازمی ہونی چاہیے, پڑھانے سے زیادہ جو ہے وہ سمجھانے پہ جو ہے کہ عمل پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, تاکہ وہ بچے جو ہے وہ
سارے بچے جو ہے وہ سیم ہے. اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو جو ہے وہ سیم بنایا ہے. جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں سب کو سیم بنایا ہے. ایک ہی 2 آنکھیں، 2 کان، منہ، ذہن، ہر ایک کے جب آپ اس کا استعمال کریں گے تب جا کے جو ہے وہ پھر پتہ چلے گا کہ جی آپ اس سے کیا نکالتے ہیں. مشینری، اکوپمنٹس، ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کے پاس سیم ہے. پھر ایک بچہ لائق ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نالائق ہے یا یہ تھوڑا کم سمجھتا ہے. تو کم سمجھ رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے اس پہ کبھی جو ہے ان وجوہات کو جاننے کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے. نہ ہم بچے کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا دیتے ہیں، ان پہ ہم زور زبردستی کر دیتے ہیں. ہم وہ جو روٹ کازز ہیں ہم اس پہ نہیں جاتے کہ بچہ اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. اگر اس کا شوق نہیں ہے تو کس چیز میں اس کا شوق ہے، کس سائڈ پہ یہ زیادہ جا رہا ہے، اس کی سنگت کیسی ہے، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح کے ماحول میں جو ہے اس کی پرورش ہو رہی ہے، یا کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آج کل تو چونکہ موبائل فونز پہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر بچے جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پروسیس کر لیتے ہیں. اسی حساب سے جو ہے وہ اگر ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی ایک خطرناک ایلیمنٹ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ کم سمجھ کی وجہ سے جو ہے وہ مس انٹرپریٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے وہ کانفلکٹس بھی اسی حساب سے کریٹ ہو جاتے ہیں. تو جو جس حد تک ہم نے محنت کی ہوتی ہے، جس لیول تک ہم اس کو لے کے گئے ہوتے ہیں، واپس جو ہے وہ ہم زیرو پہ آ جاتے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے. تو اس میں میرے خیال میں والدین کے بعد جو ہے وہ اساتذہ کرام کا ایک بہت بڑا رول اس میں آتا ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن کو نیگوسیشن کے تھرو جو ہے وہ کرے. جس طرح ہمارے پختون کلچر میں بھی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کسی قوم کے درمیان میں یا کہ 2 بندوں کے درمیان میں، تو جرگہ سسٹم کے تھرو نیگوسیشن ہی ہوتی ہے. اور بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں، جو سیانے ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے ایکسپیرینس کے اعتبار سے، اپنے علاقائی کلچر اور جتنی بھی ان کی وہ ہوتی ہے اپنے ماحول کے اعتبار سے جو ہے وہ ایسا فیصلہ دے دیتے ہیں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. اب ہمارے ہاں جو ہے جو جرگے والے لوگ تھے وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہر بندہ اپنا فیصلہ، ہر گھرانہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو عقل خل سمجھنا جو ہے وہ سوری ٹو سے لیکن وہ سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ ہر ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں موبائل فون سے ہی دیکھ لیتا ہوں. لیکن جس بندے کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے حوالے سے مختلف قسم کے پہلو بتا دیتے ہیں. تب جا کے جو ہے وہ ایک اچھی چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور ہم نے جو سمجھ اور نہ سمجھ کی بات کی وہ بھی بنیادی طور پر یہی تھی کہ جی آپ کو غلط سمجھنا نہیں ہے، اور اس سے آپ اس عنصر سے آپ تب بچ سکتے ہیں جب آپ کسی سے رہنمائی لیں گے. رہنمائی جو ہے وہ بہترین بنیادی بات ہے. اور جیسے ہم نے عرض بھی کیا کہ جی بہت ساری اقوام ایسی ہیں کہ جن کو ان کوسچنز کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے رہنما جو ہیں ان کو یہ رہنمائی صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. آج کے پروگرام میں بڑی مفصل گفتگو ہوئی اور کارآمد گفتگو ہوئی. ہمارے پہلے مہمان تھے قاری محمد ذیشان صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے دوسرے مہمان تھے سیمسن جیکب صاحب، اور فضل غفور صاحب ہمارے مہمان تھے. بہت شکریہ آپ تمام کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج پوری دنیا میں نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، اور پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن یا PCWR اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ پوری دنیا میں امن کے قیام کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان اور خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کے لیے ہم بہترین طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے. تو امید ہے کہ آج کا یہ دن اگر آج منایا جا رہا ہے تو ہم روزانہ کی بنیاد پر منائیں کہ نفرت انگیز تقاریر نہ کریں، اور اس کی روک تھام کا جو عالمی دن ہے وہ اس بنیاد پر ہم منائیں کہ ہم آپس میں امن کو قائم کریں، اور امن میں اگر ہم تھوڑا بھی کمائیں گے تو ہمارے لیے بہتر اور زیادہ مفید ہوگا. اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ نے